الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم ایک اختلافی مسئلہ بیان کریں گے، وہ ہے آمین بالجہر۔ آمین بالجہر میں علماء دیوبند اور اہل حدیث علماء کا اختلاف ہے۔ اس مسئلے پر ہم دلائل پیش کریں گے اور تحقیقی بحث کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ جو نئے ہیں وہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے چینل میں جو آپشن ہے لائیو آپشن وہ کھل جائے اور یہ سبسکرائبر پورے ہو جائے، واچ ٹائم پورے ہو جائے تو یہ آپشن کھل جائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے آمین بالجہر، یعنی اونچی آواز سے آمین کہنا۔ اس میں اہل حدیث اور علماء دیوبند کا اختلاف ہے۔ یہ اختلاف جامع اور مناظرانہ حوالہ جات کے ساتھ ہم پیش کریں گے۔ آمین بالجہر کا اختلاف اور اس میں اہل حدیث علماء کا موقف یہ ہے، نمازی جہری میں سورت فاتحہ کے بعد امام کے ساتھ اونچی آواز سے آمین کہنا سنت ہے۔ یہ اہل حدیث علماء کا موقف ہے۔ نمبر 2، علماء دیوبند کا موقف یہ ہے آمین کہنا سنت ہے مگر آہستہ یعنی خفیہ کہنا راجح ہے۔ اہل حدیث کے دلائل قابل تعویل ہے اور صحابہ کا مسلسل عمل خفی ہے، یعنی خاموشی سے۔ علماء دیوبند کے دلائل ہم پیش کریں گے۔ دیوبند کے دلائل یہ ہے، دلیل نمبر 1، آیت قرآنی خشوع کو ترجیح، وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، سورۃ اعراف میں 55 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چھپ کر پکارو۔ اس آیت سے علماء دیوبند استدلال کرتے ہیں نماز عین دعا ہے، فاتحہ کے بعد آمین بھی دعا ہے، لہٰذا دعا میں آواز پست رکھنا قرآن کا حکم ہے۔ جہری دعا کی طرف قرآن نے نہیں بلایا بلکہ خفیہ دعا کی طرف بلایا۔ یہ پہلا دلیل ہے۔ دوسرا دلیل حدیث، صحابہ کے عمل میں اونچی آمین کا ذکر نہیں۔ حدیث میں آتا ہے فَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، صحیح بخاری 782 نمبر حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں آواز کی بلندی یا جہر کا کوئی ذکر نہیں۔ اگر اونچی آمین لازمی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور واضح حکم دیتے۔ راوی جزم کے ساتھ آواز کا ذکر کرتا۔ استدلال کرتے ہیں حدیث آمین کہو پر دلالت کرتی ہے، اونچی آواز سے کہو پر نہیں۔ تیسرا دلیل ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واضح فتویٰ ہے۔ سنن بہقی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 59 میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے
کہ وہ جہراً آمین کہنے سے ممانعت کرتی تھی۔ یہ دلیل بہت مضبوط ہے کیونکہ اہل حدیث کے نزدیک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ثقہ صحابیہ ہے۔ عبادات میں ان کا فتویٰ بلا وجہ رد نہیں ہو سکتا۔ اگر جہری آمین سنت ہوتی تو عائشہ کبھی منع نہ کرتے۔ دلیل نمبر 4، اکابرین صحابہ کی عمومی خاموشی۔ امام نخعی رحمہ اللہ تابعی بڑے امام ہے، فرماتے ہیں کانوا یکرہون رفع الصوت بالذکر۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104۔ صحابہ ذکر میں آواز بلند کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ آمین بھی ذکر ہے، لہذا صحابہ کا عمومی طریقہ خفی ہے۔ 5 نمبر دلیل، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہا الدعاء فلیسروا بہ۔ مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 57۔ یہ دعا ہے، اسے آہستہ پڑھنا چاہیے۔ یہ براہ راست آمین پر دلیل ہے کیونکہ آمین دعا کی تصدیق ہے۔ دلیل نمبر 6، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام ثوری وغیرہ سب خفی کے قائل ہے۔ جمہور علماء کا عمل یہ ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام سفیان ثوری، امام اوزاعی، ابن مسعود کے تمام شاگرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سب کہتے ہیں کہ آمین آہستہ ہو۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ ہے، اگر جہری آمین قوی سنت ہوتی تو ائمہ اور صحابہ کی اکثریت اسے چھوڑ نہ دیتی۔ تو یہ علماء دیوبند کے دلائل تھے جو ہم نے مختصر دلائل ذکر کی۔ اب ہم اہل حدیث کے جو دلائل ہے اس سے جوابات کریں گے۔ اہل حدیث کے دلائل اور ان کے جوابات۔ دلیل نمبر 1، نبی علیہ السلام کی آمین سے مسجد گونج اٹھی۔ یہ اہل حدیث کی دلیل ہے۔ سنن نسائی میں 921 نمبر حدیث ہے۔ دیوبندی علماء اس سے جواب کرتے ہیں یہ روایت شاذ ہے، اس کے بعض طرق میں راوی ضعیف ہے۔ نمبر 2، مسجد گونج اٹھی سے مراد کثرت نمازیوں کی آمین ہے، نہ کہ نبی علیہ السلام کی آواز۔ نمبر 3، اگر نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اونچی آمین کہی ہوتی تو بخاری و مسلم میں کثرت سے روایت ہوتی، صحابہ کا عمل مسلسل ہوتا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع نہ کرتے، اس لیے یہ دلیل عمل کے مقابلے میں کمزور ہے۔ دلیل نمبر 2، یہود آمین بلند نہ کرتے۔ صحیح ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، 858 نمبر۔ تو علماء دیوبند اس سے جواب کرتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے۔ علامہ بصیری اور علامہ ذہبی اور حافظ ابن حجر نے اسے ضعیف کہا ہے۔ نمبر 3، قنوت نازلہ میں اونچی آمین۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے قنوت نازلہ میں آواز بلند کرتے تھے۔ دیوبندی جواب دیتے ہیں یہ خصوصاً دعائے قنوت ہے، نماز کا اصل حصہ نہیں۔ قنوت میں جہر کرنا یہ خاص حالت، خاص دعا ہے، اس سے نماز کی آمین میں جہر لازم نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ راجح قول دیوبند کیا ہے، قرآن دعا میں خفی
آواز کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 2 صحابہ کا مضبوط مسلسل عملی طریقہ خفی ہے۔ نمبر 3 ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں خفی کے قائل ہے۔ نمبر 4 اہل حدیث کی جہری آمین والی احادیث یا تو ضعیف ہے یا تاویل کے ساتھ قابل فہم ہے، لہذا راجح اور مضبوط قول آمین آہستہ کہنا سنت مؤکدہ ہے۔ تو یہ آمین بالجہر کا مسئلہ ہے جو اس میں علماء دیوبند اور اہل حدیث کا اختلاف ہے۔ ہم نے آج یہ مسئلہ واضح کیا اور اس پر ہم نے دلائل پیش کیے، تو یہ سیکھ لے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرے۔ جزاکم اللہ احسن۔